لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آج 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول مومنین کی جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اول سیدنا و مولانا و سندنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، یوم وصال ہے، اور اس نسبت سے یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ 13 سال مکۃ المکرمہ کی زندگی میں جن مشکلات کا اور آپ کے اصحاب نے ان مشکلات کا پابندی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہجرت وقوع پذیر ہوئی، انشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا اہم ترین کام انجام دیا گیا وہ اسلام کی ریاست کا قیام تھا۔ مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس ریاست نے جن ترجیحات کو متعین کیا ان میں سب سے اہم ترین چیز اگر آپ غور کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کن شخصیت، آپ نے اسلام کو ریاست کا سرکاری دین قرار دیتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقی عدل اسی وقت قائم ہوگا جب ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ویسے تو ہر معاملے میں عدل کا حکم ہے کہ عدل کیا جائے، لیکن حقیقتاً عدل کرنا اور عدل کا نفاذ کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو عدل آپ اور ہم سب اپنے ہر کام میں کریں گے، لیکن جب ہم عدل اور انصاف کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے قوت نافذہ، یعنی ایک ایسی قوت ہو جس قوت کے آگے سب سرنگوں ہوں، اور وہ قوت ریاست کی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جس کیفیت میں مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، بظاہر بڑی دیگرگوں حالت تھی، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلا کام ریاست کا قیام تھا، اور یہ اعلان تھا کہ اب دنیا میں اسلام کو غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست میں جو افراد تھے جو اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، ان کو بھی بنیادی حقوق جسے فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے وہ عطا کیے، لیکن یہ طے کر دیا گیا کہ آخری فیصلہ اگر ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ اس بات کا مکمل اعلان تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کے حاکم اعلیٰ ہیں اور اسلام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ یہ گویا اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیدر پہ پھر سارے اقدامات کیے، یہاں تک کہ اس ریاست کے حفاظت کے لیے معاہدے بھی شامل ہیں، اور پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اس ریاست کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے بہترین جوانوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ریاست کا قیام اور ریاست کی بقا قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ قائم ہوتی ہے کس سے؟ اسلام سے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مسلمان دنیا کے ان ملکوں میں بھی ہیں، ایون اسرائیل کے اندر بھی مسلمان ہیں، امریکہ میں مسلمان ہیں، مذہبی آزادی حاصل ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سارے معمولات زندگی، لیکن قوت نافذہ حاصل نہیں ہے، اور قوت نافذہ ریاست اسلام میں حاصل ہوتی ہے، یعنی امپلیمنٹیشن پاور، کہ آپ جس قانون کو، جس دستور کی بات کرتے ہیں وہ دستور نافذ کیا جائے، اور وہ صرف ریاست سے ہوتی ہے۔ عزیزان من، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے قیام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ مدینے کی ریاست قائم ہو گئی تو اب دنیا میں جو بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی حقیقتاً وہ مدینے کی ریاست کا پرتو ہے، اور مدینے کے ریاست کے پہلے خلیفہ حاکم اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خلیفہ رسول اللہ حضرت جناب ابو بکر صدیق ہے، تو اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ اعزاز، یہ تاج آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عزیزان من، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیائے آب و گل میں تشریف لائے تو آپ کے آمد شریفہ کے قریباً 2.5 سال کم و بیش وقت ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے 2.5 سال۔ جب زمانہ ایسا آیا تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی قائم ہوئی وہ آج تک قائم ہے۔ دیکھیے اب تو غلامی ہے نا، وہ دوستی تھی، دوستی قائم ہوئی، اور ایسی دوستی جس میں اتنی مماثلت ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبانہ روز رہے، آپ کے سفر و حضر میں آپ کے ساتھی رہے، آپ کے اسلام کے اعلان سے پہلے آپ کے بالکل اتنی قربت آپ کی رہی کہ کیا رات اور کیا دن، لیکن پھر تاریخ کا وہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ازلی تھا، اٹل تھا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے بار سے جو ہے سرفراز فرما کر نبوت کے اعلان کا حکم دے گا، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو ایمان لانے والوں میں جو پہلی ہستی جو تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا، لیکن دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ماں سے پوچھیں گے تمہارا بیٹا کیسا، تو ہمیشہ تعریف کرے گی اگرچہ کیسا ہی ہو۔ باپ سے پوچھیں تو وہ بھی تعریف ہی کرے گا، بھائی سے پوچھیں گے تعریف کرے گا، لیکن اگر یہی بیوی سے پوچھیں تو کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا، اور دوست سے پوچھیں تو ہنستا ہے، کہتا ہے یار ہوگا لیکن میرا تو دوست ہے، میں تو اچھی طرح اس کو جانتا ہوں، ایک بات اس سے میں جانتا ہوں، دوست کو دوست پر ایمان لاتے ہم نے نہیں دیکھا، بیوی کو شوہر پر ایمان لاتے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اعلان نبوت کا، تو جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ کیوں؟ دوست اپنے دوست کی ہر اچھائی سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور ہر برائی سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر
معاذ اللہ سرکار میں اگر کچھ ایسا دیکھتے تو آپ پر ایمان لاتے؟ نہیں۔ روایات میں ہے کہ آپ یمن تشریف لے گئے، یمن گئے تو وہاں پر ایک شیخ یمن سے ملاقات ہوئی، نام ذہن سے اس وقت محو ہے۔ اس شیخ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تم کسی ایسے دین کی تلاش میں ہو جو ابھی دنیا میں نہیں ہے؟ اس وقت اگر کوئی خیالی دین تھا لوگوں کے ذہنوں میں تو وہ تصور تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ بظاہر وہ ایک خیالی دین ہے، حقیقت میں دین ابراہیمی دین اسلام ہے۔ لیکن بہرکیف گفتگو شروع ہوئی، اس نے کہا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور ان کے دو ساتھی ہوں گے، ایک عمر میں ادھیڑ عمر ہوں گے اور دوسرے جوان ہوں گے، تو کچھ نشانیاں ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شکل و صورت سے، چال ڈھال سے، عادات و اطوار سے ایک شخص تو مجھے دکھتا ہے۔ ایک نشانی، دو نشانیاں ہیں لیکن ایک نشانی ایسی ہے کہ اگر تم اپنی پیٹ کو کھول دو، پیٹ کو کھول دو تو میں دیکھ سکوں اور پہچان جاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے کھولوں گا نہیں، دکھاؤں گا نہیں۔ تو اس شیخ نے کہا کہ سنو، دو اشخاص ہوں گے، ایک ادھیڑ عمر جوان اور دوسرے جوان، جو اس نبی آخر الزماں کے پیروکار بھی ہوں گے، ممد و معاون و مددگار بھی ہوں گے، حامی و ناصر بھی ہوں گے۔ ساری نشانیاں ان میں سے ادھیڑ عمر کی تم میں پائی جاتی ہیں، پر دو نشانیاں کم ہیں۔ ایک یہ کہ ران کے پاس ایک نشانی ہے اور دوسری پیٹ پر ہے، تو کم از کم پیٹ تو کھول کے دکھا سکتے ہو نا، تمہیں کیا تکلیف؟ جب آپ نے پیٹ کھول کے دکھایا اور ناف کے اوپر تل تھا، کہا بخدا تمہارے اندر یہ نشانی ہے۔ جب آپ پلٹ کر واپس جاتے ہیں تو طویل گفتگو ہے، میں اس میں نہیں جا رہا۔ جب پلٹ کر واپس جاتے ہیں آپ کو اطلاع ملتی ہے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، نہ جانے کون کون یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کہا میں نبی مرسل، اور بی بی خدیجہ یہ اعلان کری میرا شوہر نبی مرسل ہے، تو ہم تم سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے ان کو ادھر ادھر ٹالا اور پھر پہنچ گئے سرکار پاک کی خدمت عالی میں۔ ساری نشانیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے ابو بکر ایمان لے آؤ۔ کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے توحید، وہ تو پہلے سے تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو احکام تھے وہ بیان کیے، کا ایمان لاؤ۔ تو اچھا ایک بات یہ بھی کہ شیخ یمن نے کچھ اشعار کہے تھے جو کہ اے ابو بکر اگر آپ جائیں اور وہ آپ سے ملاقات ہو جائے تو یہ اشعار ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ آپ دیکھیں کہاں یمن اور کہاں مکہ المکرمہ، آج بھی کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ خیر مختصر یہ کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ بطور نشانی یہی کافی ہے کہ تم اس شیخ سے جو تمہاری گفتگو ہوئی تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ او کما قال، کہ آپ شیخ کی بات تو کر رہے، نام تو بتا دیجئے۔ کہا نام کو کیا ہے؟ وہ جو اشعار اس نے دیے ہیں مجھ تک پہنچانے کی وہ تو پہنچا دو۔ کہا میں کلمہ پڑھ کر اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں جو سب سے پہلا شخص مسلمان ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر صدیق جب ایک مرتبہ مسلمان ہوئے تو دوست پر مسلمان دوست پر ایمان نہیں لاتا، اور ایسے ایمان لائے کہ اللہ کریم نے صدیق اکبر کو وہ مقام و مرتبہ بخشا کہ پھر آپ نے اپنی مال، دولت، عزت، آبرو، اولاد ہر چیز سرکار پر قربان کر دی۔ اور یہ واقعہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک موقع پر آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا، اس قدر آپ کو جو ہے مارا پیٹا گیا کہ آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کے قبیلے والے اٹھا کر آپ کو گھر لے کر آئے، آپ کے گھر پر لے کر آئے، آپ کی والدہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ یعنی یہ صورتحال اتنی خطرناک ہے گویا کہ بس اب موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کے قبیلے بنی تیم کے لوگوں نے کہا کہ سن لو
کہ اگر تو ابو بکر کی موت واقع ہوگی تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، متبع کو ہلاک کر دیں گے جس نے حرکت کی ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ وہ شام تک رہے، شام میں ذرا سا ہوش آیا، صدیق اکبر نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ قبیلے والے کہہ رہے ہیں یار عجیب بات ہے، تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں کھڑے ہوئے، تم بات ان کی کر رہے؟ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ انہوں جاتے جاتے کہا کہ ابو بکر کو کھانا وانا کھلا دیں۔ جب کھلانے کی باری آئی تو آپ کی والدہ صاحبہ کہنے لگی کھانا کھا لیجئے، کہا نہیں، میں نے یہ بالکل طے کر لیا ہے کہ مجھے پہلے خبر دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیسے ہیں۔ بندہ بھوکا ہو، بیمار ہو، پریشانی میں ہو تو اپنی بات کرتا ہے، کیسے ہیں؟ کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم کیسے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب جو ہے ام جمیل بنت خطاب، یعنی جو آپ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہیں، ان کے پاس جائیے اور جا کر اپنی والدہ سے خبر لیجیے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہ انکار کرتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کون ابو بکر اور کون کیا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چلیں، میں ان سے مل لیتی ہوں۔ جب ملے تو کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑے، پہلے بتائیں سرکار کیسے ہیں، اس حالت میں سرکار کیسے ہیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ سن رہی ہیں، کہنے ان کی فکر ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو اس وقت کہا وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو کہا ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ کہا اب میں نظر مان چکا ہوں، قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک میں سرکار کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بدقت آپ کو لے جایا گیا، اور جب آپ وہاں حاضر ہوئے سرکار کو دیکھا تو پھر آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایسی قربانی روئے زمین پر اور کسی کی دیکھی نہیں گئی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو حضور کی معیت میں ہے، آپ کی کوششوں سے ایک دن میں 6 اکابر صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اگلے دن پھر اور مسلسل اسلام آپ نے جو ہے پھیلانا شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وزیر ہیں کہ دنیا میں زمین پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں، ان میں ایک وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مکہ کی زندگی اگر آپ کی دیکھیں تو اسلام پر قربان ہونے کی ہے۔ آپ نے ایک انتہائی زر کثیر دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ امیہ کہنے لگا یار عجیب آدمی، ہم سمجھتے تھے کہ ابو بکر کوئی عقل مند آدمی ہے، دانا و بینا ہے، لیکن آخر یہ کیا مانتا ہے، اتنا پیسہ دے کر ایک حبشی غلام کو خرید رہے ہیں اور خرید کر پھر آزاد بھی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تو غلامی دیکھتا تھا اور صدیق اکبر محمد عربی کے غلامی دیکھتے تھے، اور آپ نے ایک نہیں نہ جانے کتنوں کو خریدا، آزاد کیا اسلام کے لیے۔ یہ قربانیاں ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان متعدد احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کسی نے، سرکار فرماتے ہیں کما قال، دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، بدل سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر سن کر رونے لگے اور کہا مالی، اے اللہ کے رسول میرا مال اور میں خود آپ کے لیے ہوں، اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال ہم آپ کے لیے ہیں، کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ ابو بکر دین اسلام پر جب قربان ہونے کی باری آئی تو دنیا حیران ہو کر دیکھتی ہے کہ سب سے مشکل ترین فیصلہ ہجرت کا فیصلہ ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بھیج رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے آرزو کی کہ یا رسول اللہ کی اجازت دی جائے تو ہم بھی جائیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ ہو۔ تو اس دن سے لے کر
3 दिन तक ये कैफियत रही। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खिलाफ साजिश तैयार की गई कि आपके चारों तरफ दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया गया, तलवारें सोच कर खड़े हो गए जवान मुख्तलिफ कबाइल के कि सरकार को माअल्लाह शहीद कर देंगे। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर मुबारका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाया और कहा, ए अली यहाँ सो जाना। और मौला अली सो भी गए, क्योंकि वो जानते थे कि आज की रात कम से कम मौत की रात नहीं है, क्योंकि सरकार का हुक्म ये था, अली और कमाकाल मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह जो लोग मेरे खिलाफ ये ताने बाने बुन रहे, तलवारें सोच के खड़े हैं, इनकी अमानतें मेरे पास हैं, इनकी अमानतें इनके सुपुर्द करके तुम आके वापस मुझसे मिल जाना। जनाबे मौला कायनात तो सो गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के तहत एक मुश्त खाक उठाते हैं और खाक उठाकर फेंक देते हैं। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए मेरे महबूब जो आपने फेंका वो आपने नहीं फेंका, वो तो अल्लाह ने फेंका था। जो सबके आंखों में पड़ती है, गोया उन पर नींद तारी हो जाती, सरकार उनके बीच से निकलते हैं, निकल कर सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचते हैं, दस्तक का इरादा ही करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर बाहर चले आते हैं। कहा, अबू बकर क्या तुम जाग रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह जब से आपने इंदिया दिया है अबू बकर उस रात से आज तक सोया ही नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज लोग नारे लगा रहे हैं कि कौन अफजल है कौन अफजल नहीं है। मैं कहता हूं को अगर तू मान भी ले कि कौन अफजल है कौन नहीं है, तो सवाल ये है तो देख तो सही कि नबी ने किसको अफजल बनाया, नबी ने किसको बनाया। तेरे मेरे कहने से कौन अफजल और कौन अफजल नहीं की बहस करता क्यों है? हम तो आला हज़रत के मानने वाले हैं। आप फरमाते हैं हम तदकीस करके मकाम को जाहिर नहीं करते, बल्कि आला हज़रत तो यूँ फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नीचे नीचों के सरों से नहीं कहा, जो ऊंचे उनसे और ऊंचा। फौका कुल्ल दी इल्मिन अलीमुन, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला। माज़अल्लाह ये तरीका नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाकर बात करें। सब ऊंचे हैं और उनमें सबसे ऊंचा अबू बकर सिद्दीक है, सब अफजल है, सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो आज याद कीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जब ये बात की तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं सोया नहीं हूँ और मैं तैयार हूँ और मैंने उस दिन से ये उठनी तैयार रखी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये सब तैयारी है सिर्फ उस इशारे अबरू पर कि कब हिजरत का हुक्म हो जाए, तो ऐसा कोई यार गारी कर सकता है। और फिर दुनिया देखती है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं और आगे चल रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। दुनिया हैरान होकर कहती है कि भाई क्या बात है, सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? कि या रसूलल्लाह दुश्मन के हमला का अंदेशा है, मैं ख्याल करता हूँ अगर कोई तीर चले कोई हमला हो तो अबू बकर को लगे आपको ना लगे, आप महफूज रहें। और फिर वाक़ियतन ऐसा होता भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार सौर में और कुरान करीम में इस वाक़े को किस अंदाज में बयान फरमाया। वक़ानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। दोनों में के जो है वो दो में के दूसरे जब दोनों गार में थे और एक कह रहा था दूसरे से कि मत घबराओ कि अल्लाह हमारे साथ है। ये मंजर कशी कुरान ने की है, ये कुरान फरमा रहा। जब अल्लाह फरमाए इन्नल्लाह माना, रसूलुल्लाह के फरमान को नकल करे, तो जब अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के साथ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक के साथ है, तो जो सिद्दीक के साथ नहीं है वो कहीं और चला जाए, क्योंकि सिद्दीक तो रसूलुल्लाह के साथ है, सिद्दीक रसूलुल्लाह के साथ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के साथ हैं। और जहां रसूल पाक अलैहिस्सलाम कब्र अंदर में आराम फरमा है, सिद्दीक अकबर वहीं पे आराम फरमा है। जन्नत में मायत नसीब होगी। सिंपल सी बात है कि जो साथ नहीं देता वो यहाँ भी नहीं देगा, आखिरत में भी नहीं देगा, जन्नत में नहीं देगा। अब जन्नत में सिद्दीक अकबर जाएंगे, जब इनकार करेगा एहतिजाज करेगा, दूसरा रास्ता जहन्नम का ही होता है। आला हज़रत तो ये भी फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके दुश्मनों पर सकर यानी जहन्नम बड़ा शैदा है कि आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा तो और अफजल वाला। साहबान दी वकार, अब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
یہ اس کیفیت میں وقت گزارتے ہیں، اور جب غار ثور میں داخلے کا وقت آتا ہے تو آپ ذرا دیکھیے، ایسا غار ہے جو نہ جانے کب سے ویران ہے، جہاں موذی جانوروں کا، بچھو کا، سانپ کا اور نہ جانے کیسے حشرات الارض کے رہنے کا امکان ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے میں اندر جاؤں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ خوف جو ہے اپنی جان کا صدیق اکبر کو بھی ہوگا، لیکن وہ خوف ان پر غالب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اجازت دے کہ میں جاؤں، اگر کچھ ہوگا تو مجھے ہوگا، اور سرکار نے اجازت دے بھی دی۔ تو اگر جائیے، کیونکہ جو کچھ قربانی دے رہا ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنے سردار پر، اپنے آقا پر، اپنے مولا پر، اپنے نبی پر قربانی دینا یہ سکھایا صدیق اکبر نے۔ آج پوری دنیا میں مردان عرب نام مصطفیٰ پر گردن کٹوا رہے ہیں تو خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں، دنیا جانتی ہے، سب کو پتا، بچے جانتے ہیں کہ آپ نے غار کی صفائی کی، سوراخ سے مختلف قمیض کو نکالا، پھاڑ کے سوراخ کو بند کیا کہ کچھ جانور، کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ جائے، پھر بھی کپڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی ایڑی، بعد روایت میں آپ نے اپنا جو پنجہ تھا وہ وہاں پہ لگا دیا، سوراخ بڑا ہی ہوگا، وہاں لگا دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ یار کبھی سوچا ہے، کبھی ایسی محبت کہیں دیکھی ہے؟ دوست ہوتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، سرکار کا سر مبارک یہاں گود میں ہے، اور اچانک سانپ آ جاتا ہے۔ سانپ ڈستا ہے، جب ڈستا ہے تو خوف دامنگیر ہونا چاہیے کہ سانپ نے ڈسا کہ انگوٹھا ہٹا دیں، ایڑی ہٹا دیں کہ چلو راستہ بن جائے، اور سختی سے جما کر رکھا کہ خطرناک سانپ اندر ہی نہ آ جائے، مجھے ڈس لیا سرکار تو بچ جائیں۔ لیکن اس زہر کی شدت تھی کہ مبارک آنکھوں سے آنسو جو ٹپکے تو نرم، وہ گرم آنسو وہ رخسار مبارک وہ سرکار کے چہرے مبارکہ پر گرے تو اس کی گرماہٹ سے سرکار نے اپنی مبارک آنکھوں کو واہ فرمایا اور پوچھا، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ او کما قال لما تبکی ابا بکر، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا خبردار تم نے برداشت کر لیا نا، انگلی وہیں رکھنا، کوئی اور انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے انگوٹھے کو، اپنی ایڑی کو مجھے دو۔ جو خوف چند لمحے پہلے تھا کہ سانپ آ نہ جائے، اس نے کاٹ بھی لیا تھا، اور خدشہ تھا کہ آ جائے گا۔ سرکار سے پہلے، فرمانے سے پہلے صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگا رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی ایڑی مجھے دو۔ اب یہ نہیں کہ یا رسول اللہ وہ سانپ تو موجود ہے، دوبارہ اندر آ سکتا ہے، نہیں، اب فرمانے مصطفیٰ پر جان قربان۔ خوف ہے، لیکن جب سرکار نے کہا دو تو کہا پھر کیا مسئلہ ہے، دے دیا۔ اور جب دیا حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس جگہ پر لگایا۔ خدا کی قسم یہ بات کہتا ہوں کہ جس کے جسم میں سرکار کے کسی بھی جز کو داخل کر دیا گیا، یعنی کوئی حصہ چلا گیا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے اپنا وہ لعاب دہن صدیق اکبر کے اس جگہ پر انگوٹھوں پر لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ تریاق کا، آج کے زمانے میں اینٹی بایوٹک کا کام اس نے کیا، وہ فوری طور پر جو ہے آپ کے خون کے اندر وہ روا ہو گیا، یعنی رگوں میں، صدیق اکبر کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا تھا، لعاب دہن رسول دوڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ارے بھائی سوچو، جن رگوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے اور جس رگ میں لعاب دہن رسول دوڑ رہا ہے، بابا سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اس پر سب و شتم کرنے والے، یقین ہے مجھے کہ اللہ صدیق اکبر کو
जन्नत के 8 दरवाजों के जरिए ऐलान किया जाएगा, आ जाओ, जिससे दाखिल होना है दाखिल हो जाओ। और जो दुश्मन होगा उसके लिए सकर जहन्नम का दरवाजा ऐलान करेगा, आओ सिद्दीक अकबर के दुश्मनों, तुम यहाँ पे जहन्नम में आ जाओ। याद रखो कि सिद्दीक अकबर फना फिर रसूल हैं। सिद्दीक अकबर के रगों में लुआबे दाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ रहा है। अरे उस रग में जिसमें दाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दौड़ रहा है, वो सोचो तो सही कैसा है कि जब वही लुआब दान जब कुएं में, खारे कुएं में डाला जाए तो कुआं मीठा हो जाता है। तो जब वो रगे मुस्तफा में जो है, रगे सिद्दीक अकबर में वो लुआब अगर चला जाए तो मुझे बताओ वो कैसा हो गया होगा। तो परतवे रसूल हैं, वो परतवे रसूल हैं। साहबे किराम कहते थे कि अगर हमें सरकार को देखना होता तो हम जरूरत नहीं होती थी कि बराह रास्त दीदार करें। महफिल में हम सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को देखते थे और वो सिद्दीक अकबर और वो फारूक आजम सरकार को बराह रास्त देखा करते थे। इन आंखों में देखने की ताब चाहिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सरकार पर कुर्बानियां दी है और फिर मैदान बदर के अंदर सिद्दीक हज़रत मौला कायनात कहते हैं कि हम में सबसे ज्यादा बहादुर उस दिन जबकि दुश्मन के हमले का इतना खदशा था, एक ऐसा शख्स था कि जो सबसे पहले खड़ा होता है वो अबू बकर होता है, जो मचाने रसूल पे, अरीश रसूल पर पहरेदार होता है। वो यारे गार भी है, वो यारे गार भी है, वो यारे अरीश भी है, वो सरकार के सजदों का राजदान भी है। वो ऐसा है कि वो ऐसा अबू बकर है कि जो अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक है कि अंबिया के बाद अगर कोई बंदों के अंदर बशर में कोई अफजल होगा तो अबू बकर सिद्दीक होगा। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप वो कुर्बानी देते हैं कि दुश्मन के हमले का ऐसा शदीद खदशा है, सरकार सजदरेज होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये बदर में 313 तेरे नाम लेवा मौजूद है, आज अगर ये न बचे तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। इस कदर सजदरेज होते हैं, इस कदर गिरिया जारी फरमाते हैं, मुबारक दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है, सजदरेज होते हैं। सिद्दीक अकबर वो वाहिद हस्ती हैं जो सरकार से अर्ज करते हैं, जिसका खुलासा यह है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे वादा फरमाया है, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, क्योंकि अल्लाह करीम ने आपसे वादा फरमा लिया है। तो सरकार को दिलासा देने वाला, सरकार पर जान कुर्बान करने वाला, सरकार का राजदान अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। तो यही बात सही है कि जब एक ऐसा मौका भी था कि दुनिया के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चाहने वाले ये बाद दिगरे चले गए, तो सरकार पाक की खिदमत में जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी लख्त जिगर उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है रिश्ता पेश किया। दोस्त को अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर रहा है और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, आपका कुछ गम गलत हो जाए, ये मेरी साहिबजादी, इसका रिश्ता कबूल फरमा लीजिए। याद रखें, अम्मी जान आयशा का निकाह रिश्ता बारगाह इलाही में हुआ है। ये फैसला वहाँ होता है और ये फैसला हम तो कहते हैं ना आसमानों पर बनते हैं, जनाब रिश्ता वहीं तय हुआ, वहीं सब कुछ हुआ, ऐलान यहाँ पर किया गया। और हकीकत भी बात यही है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जितनी अज़वाज मुत्तहरात, हमारी तमाम माएँ, सरकार ने जिनसे निकाह फरमाया, अपने अज़दवाजी रिश्ते में कायम फरमाया, वो सब हमारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, मगर वो सब बेवा थी या मुतल्लका थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ कुआरी एक ही आपकी अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाकिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी। और फिर दुनिया ये बात भी देखती है कि जब सरकार पर्दा फरमाते हैं, साहबा किराम पर गशी
طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت جناب عمر بن خطاب تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس کسی نے کہا کہ سرکار دنیا میں چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس مقام پر ہوش کو قائم رکھنا اور لوگوں کو جو ہے یعنی سیدھی راہ پر رکھنا ایک بہت بڑی یعنی چیلنجنگ جسے ہم کہتے ہیں چیلنج ہے، چیلنجنگ رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ اگر وہ مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انتقال ہو جائے، کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق فاروق اعظم ہم نے سمجھا کہ شاید یہ آیت آج نازل ہوئی، حالانکہ یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت موجود ہے۔ صدیق اکبر نے وہ معاملہ جو لوگوں کے درمیان اضطراب کا باعث تھا، آسمان و زمین میں اندوناک ثانیہ تھا کہ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے اپنے حواس کو قائم رکھ کر ریاست اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانی پیش کی، اپنی دانش مندی سے اس مسئلے کو یوں بیک جنبش قلم حل کر دیا کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ وہ فتنہ جو سر اٹھا سکتا تھا وہ فتنے کو فوراً دبایا، سرکوبی فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ کی خلافت کا جب اعلان کیا گیا تو یہ خلافت کا اعلان اس بات کا اعلان تھا کہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب لوگوں نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ اسلام لانے میں کیا میں سب سے پہلے نہیں ہوں؟ خود آپ نے فرمایا اسلام لانے میں سب سے پہلے نہیں ہوں، کہاں آپ ہیں؟ خلافت کا حق بھی سب سے پہلے میرا ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنے لیے خود مقرر نہیں کیا، آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مقرر کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، تو آپ کو خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے تو وہ تاریخ کا بھی جھوٹا ہے، وہ دین کا بھی جھوٹا ہے، وہ اسلام کا بھی جھوٹا ہے، وہ واقعی جھوٹا ہے، اس لیے کہ خلیفہ بلا فصل یعنی وداؤٹ اینی پارٹیشن کہہ لیجئے، ڈسٹرپشن کہہ لیجئے، انٹرپشن کہہ لیجئے، یعنی کسی قسم کے رکاوٹ کے بغیر براہ راست حضور کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہے، خلیفہ اسلام ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اب سارا دن اعلان کر کر کے کہو وَخَلِيفَةٌ بِلَا فَصْلٍ، تم سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کون ہوگا؟ دنیا جانتی ہے ابوبکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہیں، لیکن تم اعلان کر رہے ہو کہ وہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے، تم مولا علی کے ماننے والے نہیں ہو۔ مولا علی نے بھی آپ کو خلیفہ اول مانا، خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ اگر تم کو نہیں جی ہم تو نہیں مانتے تو تم نے مولا علی کو بھی نہیں مانا، مولا علی نے مانا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے خلیفہ، اور جب آپ نے خلافت کا بار سنبھالا تو دنیا اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ ہر خلیفہ اپنا اعلان کرتا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، جب تک تم مجھے سیدھی راہ پر چلتا دیکھو تو تمہاری ذمہ داری ہے میری اتباع کرو، اور اگر تم مجھے راہ سے ہٹا ہوا پاؤ تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے سیدھا کر دو۔ مدینے کے ریاست کے دعوے آج تو روزانہ ہر کوئی کر رہا ہے، مدینے کے ریاست کے والی کا دعویٰ بھی ہر کوئی کر رہا ہے۔ یہاں تو کسی امام کو پکڑ کے بول دیں گے مولوی صاحب آپ ذرا سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، پھر دیکھیں ان کے متبعین آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور امام صاحب آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ فوراً ہی کوئی نہ کوئی فتویٰ بھی ہو سکتا ہے جاری ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر آپ کو اتنا ماریں کہ آپ کا دماغ اس ٹھکانے آ جائے۔ لیکن صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، ٹرینڈ سیٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں، میں والی بنایا گیا ہوں، اور یہ سمجھ لینا کہ جب تک میں سیدھی راہ پر ہوں تم پر لازم ہے میری اتباع کرو، اور جب تم مجھے راہ سے ہٹا ہوا دیکھو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ گریبان پکڑ کے مجھے سیدھا کر دو۔ یہ اختیار آپ نے دیا، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ تم میں طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت ہو، میری نظر میں سب سے طاقتور مظلوم ہے، اور میرا قدم اس وقت تک ظالم کی گردن پر ہے جب تک میں مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلام کے بنیادوں میں 3 بڑی خرابیوں کو فوری طور پہ دور کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جیسے اسامہ بن زید جو 12 دن دور جا چکا تھا رک کر پوچھنے لگا کیا کریں،
کہا جو فیصلہ سرکار نے تمہارے بھیجنے کا کیا تھا ابو بکر اسے ٹال نہیں سکتا، بتا دیا اگر کوئی پالیسی کوئی پرانی حکومت بناتی ہے تو ٹو بی کنٹینیوڈ ہونا چاہیے۔ آج ایک مینار بنتا آپ توڑ دیں آ کر کے، نہیں جناب پچھلی حکومت نے بنایا۔ اگر کوئی پالیسی بنی اور وہ پالیسی حاکم اسلام کی طرف سے ہے، انلیس کی وہ پالیسی میں خرابی ہو، لیکن سرکار نے کہا ابو بکر کی مجال نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ اگر پچھلی حاکم نے ریاست نے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے تو اس پالیسی کو توڑا نہیں جائے گا، اسے جاری رکھا جائے گا، تسلسل ہوگا اس میں۔ نمبر 2، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم اسلام کو مانیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہو گے۔ میں لڑوں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ شخص جو سرکار کی موجودگی میں اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج انکار کرے نہیں دوں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ منکرین زکوٰۃ، منکرین ادائی زکوٰۃ اصل میں کافر ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن چھٹی اگر اجازت دے تو میں تھوڑی سی بات ذہن میں آ گئی۔ آج پاکستان میں تباہی کی اصل وجہ دنیا کی اور باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو قوم سود میں گرفتار ہو جائے اور نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائی بند کر دے، شاید آپ اور ہم تو دیتے ہوں، کاروباری طبقہ دیتا ہو، ملازم پیشہ بھی دیتا ہو، لیکن جو عشر ہے یعنی جو زرعی زمینوں پر زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو پھر اس قوم میں برکتیں نہیں ہوں گی، اللہ ہلاکت ڈال دیتا۔ اور نمبر 3 صدیق اکبر کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور وہ کارنامہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ آپ نے تاجدار ختم نبوت کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہوئے آپ نے ایسا لشکر بھیجا کہ جس میں سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ ختم نبوت کی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے کہ اتنے صحابہ حافظ قرآن کسی جنگ میں کبھی شہید نہیں ہوئے۔ آپ نے تاجدار ختم نبوت کے لیے اپنی اور اپنے جانثار ساتھیوں کی، سرکار کے صحابہ کی قربانی پیش کی، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور آپ نے بتا دیا کہ جو نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، ابو بکر کی تلوار اس کی گردن پر مار دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ختم نبوت کے منکرین اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور سینکڑوں صحابہ حافظ قرآن صحابہ کی قربانی برداشت کر لی۔ تو آج اگر کوئی نبوت کا جھوٹا مدعی کھڑا ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد کرنا حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے اور عوام کی ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داریاں حضرت جناب علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمہ اللہ نے اپنے زندگی کی آخری لمحے تک اس کو ادا کر دیا، اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن عملی کام انجام دینا آسان نہیں ہوتا، تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، جو قرآن آپ ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو جمع کرنا، یہ قرآن اس شکل میں پہلے نہیں تھا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھا، سینوں میں محفوظ تھا، اور کہیں کوئی آیت کسی جگہ پہ لکھی تھی، کسی کاغذ پہ، کسی چھال کے اوپر، کسی کھال کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر لکھی تھی، منتشر تھی۔ آپ نے پہلی مرتبہ اس کو جمع کیا، باقاعدہ کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی نے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ اب مجھے حکم دیا جاتا کہ پہاڑ کو یہاں سے یہاں منتقل کرو تو کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل کام مجھے دیا، اور قرآن پاک کو جمع کروایا، اس کو باقاعدہ اسی ترتیب سے لکھوایا ایک کتابی شکل میں، جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ یعنی قرآن کو کتابی شکل میں لانے کا، جمع کرنے کا جو اول کام ہے وہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں جامع القرآن اول ہیں، اور جب وہ نسخہ تیار ہوا تو اس تیار نسخے کو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا گیا کہ اب اگر قرآن کو تحریری شکل میں جب بھی لکھا جائے گا، چھاپا جائے گا، تحریر کیا جائے گا، اس نسخے سے کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے
جو 2.5 سال کم بیش آپ کی خلافت رہی، اس خلافت میں آپ نے انجام دیا، اور جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ تم میرا جنازہ اس حجرے مبارکہ کے پاس جا کر رکھ دینا جس کے باہر تالا لگا ہو، اور کہہ دینا کہ یہ آپ کا جو یار ابو بکر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے دفن کرنا وہاں پر، اور اگر خود بخود نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ کا جنازہ تیار کر کے روضہ رسول کے باہر رکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھی ابو بکر موجود ہے۔ ندا آتی ہے یار کو یار سے ملاؤ، تالا کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قیامت تک وہ اعزاز ملتا ہے کہ آپ پہلو رسول میں آرام فرماؤ۔ تو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اب جو ان سے خوار ہو رہے ہیں وہ پوچھیں ان کا کیا ہوگا کہ جو سرکار پاک کی خدمت میں جائیں اور سلام پیش کریں تو لازم ہے کہ یاران غار یعنی جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بھی سلام پڑھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب جو وہاں جاتا ہے اگر نہیں پڑھتا تو پھر وہی ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو، آپ کے پیغام کو امت میں منتقل کریں جو آپ نے دین کی بقا اور اساس کے لیے اس کو بنیاد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کے مساعی کو قبول فرمائے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔